امریکہ ایران اسرائیل تنازع کی حقیقی حل کی تلاش میں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں صحیح معنوں میں لڑائی کا خاتمہ چاہتا ہوں، جو ہونے جا رہا ہے 2 دن میں سب کو نظر آ جائے گا۔ خصوصی طیارے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا چاہتے ہیں ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کر دے۔ ابھی تک فریقین میں سے کسی نے اپنی کارروائیاں کم نہیں کی۔ لگتا نہیں اسرائیل ایران کے خلاف کارروائیوں میں کمی لائے گا۔ اگر امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو ایران کو سخت جواب ملے گا۔ چین کا کہنا ہے ٹرمپ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے ایک اور تباہ کن حملہ۔ موساد ہیڈ کوارٹرز اور فوجی انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی، 3 ملازمین ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا کی تازہ حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہونے کی تصدیق۔ وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں زوردار دھماکے۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 600 زخمی۔ اسرائیل نے نقصانات چھپانے کے لیے ایرانی حملوں کی کوریج پر پابندی لگا دی۔ چین اور جنوبی کوریا کی اپنے شہریوں کو اسرائیل سے فوری انخلاء کی ہدایت۔ اسرائیل کا ایران کے سینئر کمانڈر علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ جنرل علی شادمانی کو جنرل غلام علی کی شہادت کے بعد خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تہران اور اہواز میں تازہ حملوں میں فوجی تنصیبات اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکوں کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم کو فوری طور پر فعال کر دیا گیا۔ ایران نے تہران کی فضائی حدود پر اسرائیلی کنٹرول کا دعویٰ مذاق قرار دے دیا۔ اسرائیلی شہریوں کو فوجی اور دفاعی تنصیبات کے قریب نہ جانے کی وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی فورسز نے نیتنز جوہری تنصیب کے قریب اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ تبریز میں اسرائیلی جنگی جہاز F-35 گرانے کا بھی دعویٰ۔ انشاءاللہ ایران جلد صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایکس پر پیغام، لکھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 3 یورپی وزرائے خارجہ سے گفتگو، کہا جنگ ایران نے شروع نہیں کی اور نہ ہی ایران خونریزی چاہنے جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے، مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی، مگر اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے۔ ایرانی ٹی وی چینل پر بمباری اسرائیل کی بدحواسی کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 20 مسلم ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں اسرائیلی جارحیت، UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ مسلم وزرائے خارجہ کا علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کشیدگی سے خطے میں امن اور استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ AIEI کی نگرانی میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دے دیا گیا۔ سرد جنگ کے بعد پہلی بار ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ، 9 جوہری طاقتیں ایٹمی ہتھیاروں کی خطرناک دوڑ میں شامل۔ اسٹاک ہوم پیس انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 172 تھی، جو بڑھ کر 180 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے پاس 170 وار ہیڈز تھے، جن میں 2 کا اضافہ ہوا۔ اس وقت پاکستان کے پاس 172 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ ایران پوری طاقت کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ سربراہ پاسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا اسرائیل کو 2 ٹوک پیغام، خبردار کیا ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ تہران ہر قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور جلد اپنی نئی ایجادات سامنے لائے گا۔ ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب موقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دنیا آئندہ چند روز میں ان کا مشاہدہ کرے گی۔ ممکن ہے کہ ایران دیگر صلاحیتوں کو بھی آپریشن میں لائے گا۔ امریکی وزیر دفاع کا مشرق وسطیٰ میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم۔ بیان میں کہا کہ امریکی فورسز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح۔
اضافی تعیناتی کا مقصد خطے میں دفاعی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی نقل و حرکت جاری۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی کرانے کی پیشکش کی۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ G7 رہنما اسرائیل اور ایران پر کشیدگی کم کرانے پر متفق۔ اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کر دی۔ مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل اور ایران سے تنازعات کو کم کرنے اور علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنے کا مطالبہ۔ کہا گیا اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرائیل ایران تنازع کے حل، غزہ میں جنگ بندی اور شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر بھی زور۔ G7 ممالک کا توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ پر اتفاق۔ G7 اجلاس میں بھارت کی سفارتی تنہائی عیاب۔ کینیڈا میں شریک ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی غیر حاضر۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی G7 اجلاس کی کوریج میں بھارت کا نام اور پرچم منظر سے غائب کر دیا۔ G7 اجلاس نے بھارت کو سفارتی سطح پر تنہا ثابت کر دیا۔ اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم کو مدعو کرنا صرف رسمی کارروائی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ملاقات سے انکار پر مودی اور بھارتی میڈیا شدید مایوس۔ پاکستان نے دنیا کو نفرت انگیز تقریر، غلط معلومات اور پرتشدد انتہا پسندی کے خطرات سے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ سے نفرت آمیز بیانیے کی روک تھام کا مطالبہ۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، نفرت پر مبنی رجحانات کو روکا نہ گیا تو یہ معاشروں کو تقسیم کر کے عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسلاموفوبیا میں حالیہ اضافہ انتہائی تشویشناک رجحان ہے۔ نسل پرستی اور غیر ملکیوں سے نفرت کے بڑھتے ہوئے رجحانات تقسیم کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اور اجتماعی رد عمل ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا دورہ امریکہ، گرم جوشی سے استقبال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب میں کہا، اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں نمایاں کامیابیوں کے ذریعے پاکستان کی معیشت اور ساکھ میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے اوورسیز پاکستانیوں کی معاشی، سماجی اور عالمی سطح پر خدمات کو سراہا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاک فوج کی شاندار کارکردگی، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ بلوچستان کا 1028 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش۔ 42 ارب روپے سرپلس 249.50 ارب ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ غیر ترقیاتی بجٹ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 500 ملین مختص، تعلیم کے لیے 28 ارب، محکمہ صحت کے ترقیاتی امور کے لیے 16.4 ارب، غیر ترقیاتی امور کے لیے 71 ارب مختص۔ 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کے لیے 18 ارب مختص، غیر ملکی فنڈنگ کے شعبوں پر 38 ارب خرچ ہوں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ شعیب نشربانی نے کہا کہ یہ صوبے کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا۔ 6000 غیر ضروری اسامیاں ختم، کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی۔ ضرورت کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ سال کا جو ہمارا بجٹ ہے اس کا کل حجم جو ہے وہ 5335 ارب روپے ہے۔ ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے، جو کہ ہم نے اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کیا ہے اور ہم 842 سے 1240 کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ پہ جا رہے ہیں۔ پنجاب میں عوامی خدمت کا تاریخی پیکیج پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان اور سینئر وزیر مریم اورگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ وزیر خزانہ بولے، نئے مالی سال کا بجٹ پنجاب میں ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ پنجاب میں 1240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا۔ مریم اورگزیب نے کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں تاریخی بجٹ کی صورت میں پنجاب کو ریلیف دیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ گزشتہ مالی سال کی نسبت 47% زیادہ ہے۔ پنجاب نے اپنا تاریخی بجٹ پیش کیا ہے۔ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ 1240 بلین ہے، یہ 23% ٹوٹل بجٹ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ بظاہر تو اینول بجٹ ہے، لیکن یہ ایک مشن ہے جو چیف منسٹر پنجاب نے
कल पेश किया है। 24-25 कोई दिन ऐसा नहीं था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की मेहनत और खिदमत से महरूम था। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग, 4 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। फहरिस्त तैयार, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान को जायदाद कुर्की के हतमी नोटिस। एक्साइज हुक्काम पंजाब के मुताबिक माली साल के इख्तिताम की वजह से जायदाद कुर्की का फैसला किया गया। एक्साइज स्टाफ की छुट्टियां 1 जुलाई तक मनसूख। डीजी एक्साइज का किसी भी सियासी प्रेशर को खातिर में ना लाने का हुक्म। महकमा एक्साइज का रवा माली साल 55 अरब रुपए महसूलात जमा कराने का टारगेट है। 51 अरब रुपए जमा कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2028 तक रेकोडिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, पाकिस्तान रेलवेज की अपग्रेडेशन और रेकोडिक तक तोसी का जायजा। मुस्तकबिल की कार्गो और नकलो हमल की ज़रूरियात पर गौर किया गया। ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और दीगर की शिरकत। कायमा कमेटी खजाना ने सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया, आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई। IMF प्रोग्राम के तहत किसी शोबे को रिलीफ नहीं दे सकते। सब्सिडी वाली तमाम स्कीमों को ख़त्म कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBR ने कहा कि सोलर पैनल्स पर टैक्स से 20 अरब रुपए हासिल होंगे। मज़ीद कहा, सेल्स टैक्स में रजिस्टर न होने वालों का पहले बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। अगर फिर भी रजिस्टर ना हो तो अकाउंट फ्रीज करेंगे और अगर वो फिर भी रजिस्टर ना हो तो उनके कारोबार को सील किया जाएगा। इनकम टैक्स ब्रैकेट पे मैं ये अर्ज करूंगा, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने अमाउंट तजवीज़ की है जनाबी स्पीकर 6 लाख की अमाउंट बहुत कम है। पूरे दुनिया ने टैक्स फ्री का ब्रैकेट जो रखा है कि उस पर टैक्स नहीं होगा वो $14,000 है। सजेशंस ये होगी कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है, टैक्स पेयर का टैक्स जो सैलरी लोग हैं उनके साथ ज़्यादती है। आप मिनिमम उनके जो 22 लाख है 22 लाख पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। आप ऊपर वाले ब्रैकेट ज़रूर बढ़ाएं लेकिन इनको ख़त्म कर दें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इनकम टैक्स स्लैब को गलतियों का पुलंदा करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज ना किया जाए। नैब में इस साल महज 98 केस फाइल किए गए। 98 मुकदमात के लिए 7.5 अरब रुपए का बजट क्यों मुख्तस किया गया? कौमी असम्बली का सेशन आधा घंटा भी नहीं चलता, 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? भारत के खिलाफ हम जंग जीत गए, मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। किसी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से इनकार नहीं किया। आप चाहते हैं सारे वाक़यात को नज़रअंदाज करके रिलीफ दें। मखसूस नशस्तों पर नज़रसानी अपीलों की समाअत के दौरान आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये देखें तनाज़ा कहाँ से बना। उम्मीदवारों ने फॉर्म 33 में जमाती वाबस्तगी का वाज़े लिखा है। सवालात के बावजूद कोई एक आदमी हमारे सामने नहीं आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ देने का मुकम्मल इख्तियार है। अरकान असम्बली नाराज नहीं कि PTI में चले गए, वो तो अपने घर चले गए जहां से निकाला गया था। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। लेजेंड टीवी मेजबान, रेडियो ब्रॉडकास्टर और PTV के पहले अनाउंसर तारिक अजीज को बिछड़े 5 साल बीत गए। प्रोग्राम नीलाम घर की मेजबानी से शोहरत पाई, पंजाबी शायरी में भी नाम कमाया, फिल्मों में अदाकारी से सलाहियतों का लोहा मनवाया। रुकन कौमी असम्बली भी रहे, फनी और मिली खदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।